بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدن و مصلیاً این خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ خدا وہ ہے جو کرنے میں اسباب کا محتاج نہ ہو، جو اسباب کے ذریعے بھی کر سکتا ہو، اسباب کے بغیر بھی کر سکتا ہو، جس کے لیے ہر ناممکن ممکن ہو۔ بندہ وہ ہے جو کرنے میں اسباب کا محتاج ہو، جو اسباب سے ہو سکتا ہو وہ ممکن، جو اسباب سے نہ ہو سکتا ہو وہ ناممکن۔ پھر ایک مسلمان اور غیر مسلم کا فرق ہے۔ ایک مسلمان وہ بھی اسباب اختیار کرتا ہے اور ایک غیر مسلم بھی اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن ایک مسلمان اسباب اختیار کرتا ہے اسباب کو خالق سمجھ کے نہیں، اسباب کو فقط راستہ پروسیس سمجھ کے۔ ایک غیر مسلم اسباب اختیار کرتا ہے، وہ مال اور اسباب کو نتائج کے لیے خالق سمجھتا ہے۔ یہی فرق ہے خدا پرستی۔ ایک مسلمان خدا پرست ہوتا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے مسبب الاسباب پہ نظر رکھ کے، اس عقیدے کے ساتھ کہ اسباب کا راستہ میں اختیار کر رہا ہوں، نتیجہ مجھے اللہ دے گا۔ نتیجہ دینا اسباب کے ہاتھ میں نہیں بلکہ خالق کائنات اس کا نتیجہ مجھے دے گا۔ ایک غیر مسلم مادے کو خدا سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس مال ہے، یہ مال مجھے نتیجہ دے گا۔ میں بیمار ہوں، یہ دوائی ہے، یہ دوائی مجھے شفا دے گی۔ ایک کسان ہے، مثال ایک کسان ہے، کسان دانہ ڈالتا ہے، اپنی محنت کے بعد دانہ ڈالتا ہے زمین میں، وہ اس دانے کو روزی کا ذریعہ نہیں سمجھتا، وہ اس زمین کو روزی کا ذریعہ نہیں سمجھتا، وہ تو صرف اس کو ایک راستہ سمجھتا ہے۔ اس کی امید، اس کی نظر اللہ پہ ہوتی ہے، یعنی وہ دانہ ڈالتا ہے زمین میں دانے پہ بھروسہ کر کے نہیں، اسباب پہ بھروسہ کر کے نہیں، بلکہ خدائی اعتماد اور خدا پہ بھروسہ کر کے۔ اسی طرح میاں بیوی آپس میں ہم بستر ہوتے ہیں، وہ اپنی ہم بستری کو یا نطفے کو وہ خالق نہیں سمجھتے بلکہ اسے ایک بچے کی پیدائش کا ایک پروسیس سمجھتے ہیں، اور وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس پروسیس کا اللہ نے ہمیں پابند بنایا ہے، لہذا یہ پروسیس اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے، اولاد کے خزانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد عطا کر دے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بینک اکاؤنٹ سے ہم پیسے نکالتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ جا کے اپنے اکاؤنٹ سے نہیں نکال سکتے پیسے، بلکہ ہمیں ایک پروسیس اختیار کرنا پڑتا ہے۔ ایک پروسیس کے ذریعے ہم اپنے اکاؤنٹ تک پہنچتے ہیں، چیک بناتے ہیں، سائن کرتے ہیں، پھر لائن میں لگتے ہیں، پھر وہ چیک پاس ہوتا ہے، اس کے بعد جا کے ہمارے اکاؤنٹ سے پیسے نکلتے ہیں۔ اب اگر یہ نہیں کہ چیک جو ہے وہ اکاؤنٹ میں پیسے ڈال رہا ہے، یہ چیک تو محض نکالنے کا، پیسے نکالنے کا ذریعہ، پیسے تو موجود ہیں وہاں پہ، تو چیک صرف ایک پروسیس ہے۔ اسی طرح روپے پیسے بھی ایک پروسیس ہے، روزی بھی ایک پروسیس ہے۔ نفع دینے والی ذات، نقصان دینے والی ذات، یہ اسباب نہیں بلکہ اللہ ہے۔ ایک غیر مسلم اسباب اختیار کرتا ہے، اسباب کے مادے کے بھروسے پہ، اسباب کے بھروسے پہ، اسے وہ خالق کائنات کو نہیں جانتا، اس کو خدا کا نہیں پتہ، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ مال سے سب کچھ ہوتا ہے۔ جب تک مال نتیجہ دے رہا ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ مال بڑھتا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو خدائی درجے میں سمجھ بیٹھتا ہے۔ لیکن جہاں مال نے ہاتھ اٹھایا، جہاں اسباب نے ہاتھ اٹھایا، اسباب نے جواب دے دیا، وہاں قرآن کے مطابق لیئوس کفور، پھر اس کی مایوسی اور پھر حد سے زیادہ مایوسی شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
کرنے کا یقین جس سے تھا اس نے جواب دے دیا، وہیں سے اس کی مایوسی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ابھی کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ، کرونا آیا، یہ ایک بیماری ہے۔ اس بیماری کا علاج ایک مادہ پرست سمجھتا ہے، دوائی کو، ڈاکٹر کو، ہسپتال کو۔ ڈاکٹر نے بھی ہاتھ اٹھا دیے، دوائی بھی نہیں تھی۔ تو جب اسباب نے جواب دے دیا، ڈاکٹر نے ہاتھ اٹھا دیا، تو اب سوائے مایوسی کے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ بھئی یہی تھا کہ یہ خوفناک درندہ ہے، یہ جیسے ہی مجھ پہ حملہ کرے گا میں مر جاؤں گا، یہ مجھے مار دے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگرچہ دوائی نہیں، اگرچہ ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج نہیں، لیکن ایک مسلمان کے عقیدے میں اسباب صرف ایک پروسیس ہے، ایک راستہ ہے۔ مارنے والی ذات، زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ وہ ہے جو اسباب کے ذریعے بھی کر سکے، اسباب کے بغیر بھی کر سکے۔ لہذا اگر دوائی نہیں تھی تو، اگر دوائی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ علاج نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا لیے تو کیا ہوا؟ اللہ تو ہے۔ اس لیے جو مایوسی منکرین دین، منکرین خدا کے دلوں میں جو مایوسی تھی، وہ مایوسی خدا پر عقیدہ رکھنے والوں کے دلوں میں نہیں تھی۔ اور اس کی مثال اس زمانے میں بھی، اس وقت بھی میں نے اس طرح سے دی تھی کہ خدا کے منکر ایتھیسٹ کی مثال اور خدا پرست یعنی مادہ پرست خدا پرست کے درمیان فرق یوں ہے کہ آپ ایک جنگل سے گزر رہے ہیں، وہاں سامنے ایک درندہ آتا ہے۔ اب سامنے درندہ ہے، آپ اکیلے ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، دفاع کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ آپ جب درندے کو دیکھیں گے تو آپ کو موت نظر آئے گی، یہ درندہ میرے کو قتل کر دے گا، کھا لے گا، ہلاک کر دے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا، جب قریب آیا وہ درندہ تو آپ نے دیکھا کہ اس کی رسی آپ کے دوست کے ہاتھ میں۔ اب احتیاط آپ ضرور کریں گے کہ یہ نہیں کہ میرے دوست کے ہاتھ میں رسی ہے لہذا اس سے کھیلنا شروع کر دیں گے، درندے سے نہیں، احتیاط ضرور کریں گے، کم سے کم دل میں وہ خوف نہیں ہوگا کہ درندہ مجھے ہلاک کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ درندے کا کنٹرول میرے دوست کے ہاتھ میں اور اس سے میرا تعلق ہے۔ ایک غیر مسلم، چونکہ وہ تو خدا پہ ایمان رکھتا نہیں ہے، اس کی مثال وہی ہے کہ درندہ آ رہا ہے اور اس کے گلے میں رسی نہیں ہے، وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں۔ لیکن ایک مسلمان کا جب عقیدہ ہے کہ اسباب خالق نہیں ہے، مسبب الاسباب نتائج کا خالق ہے، وہ ذات ہے، نفع والے اسباب کو وہ ضرر والے اسباب سے تبدیل کر سکتا ہے، ضرر والے اسباب کو وہ نفع والے اسباب سے تبدیل کر سکتا ہے، وہ سبب کے ذریعے بھی دے سکتا ہے، سبب کے بغیر بھی دے سکتا ہے۔ وہ شفا دینے میں، مجھے بچانے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے، میں محتاج ہوں۔ لہذا اس نے دیکھا کہ ٹھیک ہے، ڈاکٹروں نے جواب دیا، سب کچھ ہوا، لیکن یہ جو درندہ ہے یہ کنٹرول میں کس کے؟ میرے اللہ کے۔ لہذا اگرچہ دوائی کی صورت میں، علاج کی صورت میں میرے پاس اسباب نہیں، لیکن رب کو جو مسبب الاسباب ہے اس کو راضی کرنے کے لیے میرے پاس اعمال تو ہے۔ لہذا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس نے صبر کا راستہ لیا، اس نے نماز کا راستہ لیا، اس نے انفاق صدقے کا راستہ لیا، یہ اعمال والے راستے لیے۔ تو مسلمان اسباب بھی اختیار کرتا ہے، اعمال بھی اختیار کرتا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے، اسباب کو خالق سمجھ کے نہیں بلکہ اسباب کو منزل تک پہنچنے کا راستہ اور پروسیس سمجھ کے اعمال اختیار کرتا ہے، اعمال پہ یقین کر کے۔ ایک غیر مسلم کے ہاتھ سامنے صرف مال ہوتا ہے، اسباب ہوتے ہیں، اسباب نہیں تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، پھر سوائے خودکشی کے، مایوسی کے، بلکہ انتہائی زیادہ مایوسی کے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات انبیاء کرام سلام علیہ کے ہاتھ پہ ظاہر کیوں کیے؟ کرامات اللہ تعالیٰ اولیاء کے، علماء کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ کیوں ظاہر کرتا ہے؟ یہ اس لیے ظاہر کرتا ہے کہ رب بتانا چاہتا ہے قرآن کے ذریعے کہ دیکھو، خارق العادہ یعنی معمول سے ہٹ کے میری قدرت ہے کہ میں آگ کو چاہوں، آگ کا کام ہے ضرر دینا، جلانا، لیکن میں چاہوں تو اسی آگ کو کسی کے لیے گلے گلزار بنا دوں،
پانی کا کام ہے نفع دینا، لیکن اسی پانی کو میں چاہوں تو قوموں کے غرق ہونے کا، قوموں کی ہلاکت کا میں اسے سبب بنا دوں، جیسے فرعون کے لیے اللہ نے بنایا۔ تلوار کا کام ہے، تلوار کا کام ہے کاٹنا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ دشمن کھڑا ہے، مارنا چاہتا ہے، دشمن کہتا ہے کون بچائے گا؟ جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سبب پہ نہیں، سبب والے پہ فوراً نکلا، اللہ، فوراً اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ اسباب سے متاثر نہیں ہوئے، سامنے ہلاکت کے اسباب موجود ہیں، فرعون کی صورت میں، فرعون کے لشکر کی صورت میں۔ بنی اسرائیل کے پاس کچھ نہیں، نہتے ہیں، دشمن کے پاس سب کچھ ہے، اسباب کا اثر نہیں لیا، اس لیے خوف نہیں آیا، مایوسی نہیں ہے کہ کیا ہوگا، بلکہ فوراً کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ لہذا اسباب اصل نہیں ہے، اللہ اصل ہے۔ اسباب ہم اختیار کر کے رب کو ناراض کر کے، یہ تباہی ہے۔ اسباب اختیار کریں اسباب والے پہ یقین کر کے، اس کو کہتے ہیں توکل۔ اور توکل کے معنی کیا ہے؟ خدا اعتمادی۔ اسباب اختیار کرنا اسباب پہ یقین کر کے نہیں، بلکہ اللہ پہ یقین کر کے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، لو انتم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اور راوی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کہ اللہ پہ اگر بھروسہ کرو گے تو دیکھو پرندوں کو دیکھو، صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ، محنت کرتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں، جب شام کو واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ کون